بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی سب سے بہترین مخلوق انسان ہے، کیونکہ خالق نے ساری کائنات کو بنایا، ساری مخلوق کو بنایا، لیکن اپنا قصیدہ نہیں پڑھا ہے۔ پتنی انسان کتنا عظیم تھا کہ جب اللہ نے اسے خلق کیا ہے تو خود اپنا قصیدہ پڑھا ہے۔ مالک فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ میں اللہ بابرکت ہوں کہ جس نے ایسی بہترین مخلوق بنائی۔ پھر فرماتا ہے صرف اپنا قصیدہ نہیں پڑھا ہے، خالق کل شیء، ساری کائنات کا خالق وہی ہے۔ چرند و پرند ساری کائنات اس نے بنائی، فرشتے ملک ہر سب اس نے بنائے، لیکن انسان کو بنایا تو اپنا قصیدہ پڑھا۔ پھر صرف اپنا نہیں پڑھا، انسان کا بھی قصیدہ پڑھا۔ آپ دیکھیں فرشتوں کو خلق کیا، اللہ نے قصیدہ نہیں پڑھا، نہ اپنا پڑھا ہے نہ ان کا ناز نہیں کیا ہے، لیکن جب انسان کو بنایا خود بھی ناز کیا ہے اور پھر انسان کی عظمت کا قصیدہ بھی پڑھا ہے۔ مالک فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان میں نے تجھے ہی سب سے بہترین طریقے پر خلق کیا ہے۔ میں اس کا یوں ترجمہ کروں، مالک فرماتا ہے اے انسان تو جتنا بہترین بن سکتا تھا میں نے تجھے بنا دیا۔ تو جتنا بہترین بن سکتا تھا میں نے تجھے بنا دیا۔ توجہ فرمائیے گا، تو ساری کائنات میں انسان افضل ہے، اور اللہ نے انسان کو بنا کے خود ہی ناز کیا ہے اور انسان کی عظمت کا بھی قصیدہ پڑھا ہے۔ اب توجہ فرمائیے گا، جملہ ظاہر ہونا چاہیے۔ مالک نے انسان کی عظمت کا قصیدہ پڑھا، اپنے خالق ہونے پہ ناز کیا۔ جس انسان کی عظمت کا خود قصیدہ پڑھتا ہے پتہ نہیں وہ کتنا عظیم ہوگا جس کے صدقے میں اللہ نے خود انسان کو بنایا۔ وہ کتنا عظیم ہوگا جس کے صدقے میں خود اللہ نے اس انسان کو خلق کیا۔ وہ کون ہے؟ وہ ذوات آل محمد ہیں۔ مالک فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، میرا حبیب اگر تو نہ ہوتا میں اس کائنات کو بھی خلق نہ کرتا۔ توجہ فرمائے گا، صرف نبی نہیں ہے بلکہ حدیث کسان نے بتایا، جب فرشتوں نے پوچھا مالک بتا تو صحیح ہے کون، تو مالک نے فرمایا انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ مالک فرماتا ہے یہ آسمان کا شامیانہ، یہ زمین کا فرش، یہ بحر و بر، یہ سمندر و ہوا، یہ فرشتے، یہ چرند و پرند، ساری کائنات میں نے بنائی ہے تو انہی کے صدقے میں جو چادر تطہیر کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین،